میرے ذریعے میں آج کے کلام کا آغاز ایک شخصیت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ شخصیت کا نام ہے ولیم کیری۔ یہ خدا کے ایک بہت بڑے خادم تھے جسے ماڈرن چرچ مشنری کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنی نوجوانی میں خداوند کو قبول کیا، اور خداوند کے کلام کو پھیلانے کے لیے انہوں نے انڈو پاکستان کا رخ کیا۔ اور ولیم کیری اپنی نوجوانی میں اپنی وائف اور 2 بچوں کو لے کر سفر پر نکلتے ہیں۔ اگرچہ ان کی وائف انہیں منع کرتی ہے کہ وہاں موسم بہتر نہیں ہے، لیکن جب خدا کا بندہ اسے بتاتا ہے کہ میرا یہ ویژن ہے کہ میں نے خدا کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے، اس کی بات کو مانتی ہے اور وہ سفر کرتے ہیں، اور وہ پریگننٹ ہوتی ہے، اور سفر کے دوران ہی اس کا بیبی ڈیلیور ہوتا ہے، جس کا نام وہ پیٹر رکھتے ہیں۔ کیونکہ سفر بحری جہاز کا تھا اور 4 مہینے لگ گئے سفر کرتے کرتے، اور اسی دوران ان کے بیٹے پیٹر کو جو پیدا ہوا تھا ڈائریا ہوتا ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے، اور اس کی بیوی اتنے سفر کی وجہ سے سی سک ہو جاتی ہے، اور بیٹے کی موت کے بعد اسے مینٹل ایشو ہوتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ اس نے باقی عمر ایک کمرے میں گزار دی۔ یہاں پر خدا کا بندہ ولیم کیری ایک سٹیٹمنٹ کہتا ہے، میں اس کا آدھا سٹیٹمنٹ ابھی پڑھ رہا ہوں اور آدھا آگے پڑھوں گا۔ وہ کہتا ہے، "It is indeed the shadow valley of death to me." حقیقت میں یہ میرے لیے موت کی سائے کی وادی ہے۔ بعض اوقات میری اور آپ کی زندگی میں بھی ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی شاید موت کی وادی میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اسی طرح ہم آج کا جو ہمارا حوالہ ہے سلاطین کی پہلی کتاب، میری گزارش ہے اس کتاب کو آپ اپنے سامنے کھول کے رکھیں۔ اور ایلیا کی زندگی میں بھی ایسا لگتا ہے کہ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، جب تک میں نہ کہوں می نہ برسے گا۔ 17 باب کا آغاز ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے جب تک میں نہ کہوں گا می نہ برسے گا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ 16 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اخیب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اخیب بادشاہ بن گیا ہے، اور اس نے استبال کی بیٹی ازبیل سے شادی کی ہے، اور انہوں نے بنی اسرائیل سے بال کی پرستش کرانا شروع کر دی ہے۔ اور یاد رکھیے، جو بال دیوتا ہے یہ فرٹیلیٹی کا یعنی کہ بارش کا دیوتا ہے، اور خدا کے بندے نے ایلیا نے کہا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں گا مینا، میرے ساتھ مینا برسے گا، میرے ساتھ مینا برسے گا۔ ایلیا کا مطلب ہے یہوہ از مائی گاڈ، یہوہ میرا خدا ہے، اور یہ آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں مینا برسے گا۔ اور ایسا ہوا ہے کہ خدا نے 17 باب کا آغاز ہوتا ہے، ایلیا تشبیہ جو جلاد کے پروڈیوسر میں سے تھا، اخیب سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ اور خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا، یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر، اور کریات کے نالے کے پاس جا، جو یردن کے پاس سے وہاں جا کر چھپ جا۔ اور خداوند کا بندہ ایسا کرتا ہے، اور خداوند کا بندہ جب ایسا کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ صبح اور شام خدا نے حکم دیا ہے کبوں کو کہ اسے روٹی اور گوشت لا کے دیں۔ میرے ساتھ رہے گی، میں کہہ رہا ہوں جی، روٹی اور گوشت لا کے دیں۔ یاد رکھیے، اس دور میں بھی ہر روز، مفکر کہتے ہیں، ہر روز جو روٹی اور گوشت کھاتے تھے یہ بادشاہوں کا کھانا تھا،
یہ بادشاہوں کا کھانا تھا۔ اور اگرچہ بہت سارے مفکر یہ بھی کہتے ہیں کہ کوے ناپاک جانور ہے اور وہ تو چھین کے جھپٹ کے چیزیں کھاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاید فطرت تبدیل نہیں ہوتی، لیکن یہاں خداوند فطرت تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ جو چھین کے لے کے جاتے ہیں وہ دے رہے ہیں صبح شام۔ اور ہوا یہ ہے کہ لکھا ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ اس نالے میں سے کچھ عرصے کے بعد وہ نالا سوکھ گیا، اس لیے کہ ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ بعض اوقات کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو سپلائی ہے وہ رک گئی ہے۔ جب ایسا لگے تو 3 کام کرنے۔ کتنے کام کرنے جی؟ میرے ساتھ نہیں، کتنے؟ آپ لوگ رپلائی کرتے ہیں تو مجھے پتہ آپ لوگ سو نہیں رہے۔ کتنے؟ 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کرنا ہے، سمجھنا ہے خدا ہمیں بھولا نہیں ہے، خدا ہمیں بھولا نہیں ہے۔ یہاں پر جب نالے کا پانی سوکھ گیا تو خدا اسے بھولا نہیں ہے۔ خدا نے کہا ہے میں نے تیرے لیے انتظام کیا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، یسایہ کا صحیفہ ہے، میرے ساتھ دیکھیے گا، 49 چیپٹر، یسایہ اس کا 49 چیپٹر، اور یہاں لکھا ہے 49 چیپٹر اس کی 14ویں 15ویں اور 16ویں آیت۔ یہاں لکھا ہے، لیکن صیون کہتی ہے یہوہ نے مجھے ترک کیا اور خدا مجھے بھول گیا ہے۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار کو بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے۔ ہاں یہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا، دیکھ میں نے تیری صورت اپنی تیلی پر کھود رکھی ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو کبھی نہیں بھولتا، اس کا وعدہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ۔ خدا مجھے اور آپ کو، پہلی بات میں نے کہا کہ اگر ایسا لگے کہ میری اور آپ کی سپلائی بند ہو رہی ہے، پہلی بات ہے اس بات کی یقین ہے خدا بھولا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے ابلیس کا کام ہے، وہ کہتا ہے شاید آپ غلط ٹریک پر ہیں، آپ نے خدا کی آواز کو سنا نہیں ہے، آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ خدا مجھے اور آپ کو بھولتا نہیں ہے۔ ولیم کیری کا جو میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ آدھا پڑھا تھا وہ پورا پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، پہلا جملہ میں نے پہلا ایسا پڑھا تھا، دس از انڈیڈ دا شیڈو ویلی آف ڈیتھ ٹو می۔ آگے لکھا ہے، بٹ آئی ریجوائس گاڈ از ود می۔ میں خوشی کرتا ہوں کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے۔ اور زبور میں لکھا ہے، خواہ موت کی وادی سے گزرو میں کسی بلا سے، کیونکہ تو میرے، یہی کہتا ہے۔ اگرچہ مشکلیں ہیں لیکن خدا مجھے اور آپ کو بھولا نہیں ہے، خدا میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیے ولیم کیری نے 41 ایئرس انڈو پاکستان میں گزارے، 6 لینگویجز میں اس نے کتابیں لکھی، پریچ کیا۔ بتایا جاتا ہے اسے فادر آف ماڈرن مشنری کہا جاتا ہے۔ اس بندے کی خدمت، اس کا یقین تھا خدا مجھے بھولا نہیں ہے۔ دوسری بات، پہلی بات خدا مجھے اور آپ کو نہیں بھولا، دوسری بات ہم خدا کا انتظار کریں۔ کس کا انتظار کریں؟ اس کے وعدے کا انتظار کریں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اور یاد رکھیے جب میں اور آپ خدا کا انتظار کرتے ہیں، اپنے ہاتھ میں معاملے نہیں لیتے، تو تب خدا مجھ پر اور آپ پر رحم اور کرم کرتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے مثال کی کتاب اس کا 3 باب، مثال کی کتاب اس کا 3 باب، اس کی 5ویں 6 آیت میں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا، وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ خداوند کی انتظار کریں، وہ میری اور آپ کی رہنمائی کرے گا۔ لیکن اگر ہم جلد بازی کریں گے تو یقیناً نقصان اٹھائیں گے۔ مثال کے طور پر
ابراہیم جسے میں اور آپ ایمانداروں کا کیا کہتے ہیں؟ باپ کہتے ہیں، ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں۔ جلد بازی میں خدا ان کی آواز نہیں سنتا، اور لکھا ہے پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب، اور وہ مصر کی طرف چلا جاتا ہے۔ خدا نے نہیں کہا اسے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب 10ویں آیت، اور مصر میں داخل ہوتے ہوئے وہ ساری کو، جس کا نام ابھی ساری ہے، سارا نہیں ہے، اس سے کہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو میری بہن کہنا، ایسا نہ ہو اگر تو بیوی شو کرے گی تو مجھے مار دیں گے اور تجھے لے لیں گے۔ مصر کو جاتا ہے۔ مصر گناہ کی تصویر پیش کرتی ہے۔ اپنے بھتیجے لوط کو ساتھ لے کے جاتا ہے، اور لوط، اور جب یہ جدا ہوتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے لوط وہ جگہ چنتا ہے جو اسے مصر لگتی ہے۔ اسی طرح ساری اور ابراہیم جلد بازی کرتے ہیں۔ ساری کہتی ہے تو لونڈی لے لے اور اس سے میراث پیدا کر، ہاجرہ۔ اور آپ سب جانتے ہیں یہ خدا کا وعدہ ہاجرہ کے ساتھ نہیں تھا۔ خدا کا انتظار کریں، اور وقت پر خدا اسے وعدے کا فرزند دیتا ہے۔ ابراہیم کی طرح جلد بازی نہ کریں۔ میں اور اب اکثر ہر چیز کو انسٹنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں خدا بھی انسٹنٹ چاہیے، کھانا بھی انسٹنٹ چاہیے، ہماری دعاؤں کو جواب بھی انسٹنٹ چاہیے، فوراً۔ خدا ان کا انتظار کریں۔ وہ کلام میں ابھی پڑھا ہے، وہ میری اور آپ کی رہنمائی کرے گا۔ پہلی بات میں نے کہا جی خدا مجھے اور آپ کو بھولا نہیں۔ دوسری بات میں نے کہا جی خدا ان کا انتظار کریں، وہ میری اور آپ کی رہنمائی کرے گا۔ تیسری بات، خداوند کے وعدوں پر یقین کریں۔ جیسے ایلیا نے کیا۔ لکھا ہے خدا کا کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہاں رہ، دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کر۔ شاید ایلیا کے ذہن میں ہوگا جو بیوہ ہے وہ امیر ہوگی، شاید اس کے پاس وسائل ہوں گے، لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ لکڑیاں چن رہی ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ ذرا مجھے پانی پلا۔ جو پانی پلانے جاتی کہتی میرے لیے ایک روٹی ٹکڑا روٹی بھی لیتی آنا۔ وہ کہتی ہے اے مالک، میرے پاس مٹکے میں تھوڑا سا آٹا اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے، میں 2-3 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ میں پکاؤں، میں اور میرا بیٹا کھائیں اور مر جائیں، اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ خدا کے بندے کی بات مانتی ہیں۔ وہ کہتے پہلے میرے لیے بنانا، پھر اپنے بیٹے کے لیے بنانا، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور وہ بناتی ہے اور کمی نہیں آتی۔ سارپت کا مطلب ہے ریفائن ہونا۔ ملاکی کی کتاب اس کے 3 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے اور وہ سونے کو تاتا ہے، ریفائن کرتا ہے۔ اور یہاں پر خدا کے بندہ ایلیا کو خدا نے ریفائن کیا ہے۔ اگلے باب میں پڑھیں گے کہ وہ بال کے پجاری کو للکارتا ہے کہ اگر تمہارا دیوتا زندہ ہے تو آسمان سے آگ بھیجے، اور اگر میرا خدا زندہ ہے تو وہ آگ بھیجے گا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے 450 پجاری
چیختے رہے لیکن آگ نہیں آئی، لیکن جب ایلیا نے خدا سے دعا کی تو آسمان سے آگ آئی۔ مفکر کہتے ہیں کہ 3.5 سال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا سال جو اس نے نالے کے پاس گزارا، اور 2.5 سال اس نے بیوہ کے پاس گزارا سارپت میں، اور 2.5 سال تک نہ آٹا کم ہوا نہ تیل کم ہوا، لیکن پہلے اس نے کہا میرے لیے اس کے وعدوں پر یقین رکھیں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں خدا ہم تیرے کو بعد میں دیکھیں گے، لیکن پہلے خدا ہے۔ 10 کوڑی جب یسوع کے پاس آتے ہیں، اور یاد رکھیے وہ چلاتے ہیں دور سے، کیونکہ نزدیک نہیں آ سکتے، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوڑی گزریں گے تو اب چلائیں گے ناپاک ناپاک، تاکہ لوگ دور ہو جائیں، اور وہ یسوع کو دور سے کہتے ہیں ہم پر رحم کر۔ یسوع کہتے ہیں جاؤ اپنے تائی کاہنوں کو دکھا دو۔ وہ چل پڑتے ہیں۔ یاد رکھیے صاف ہونے کے بعد دکھانا ہے، لیکن جب یسوع نے کہا ہے تو وہ چل پڑے، اور لکھا ہے وہ چلتے چلتے وہ پاک صاف ہو گئے۔ مجھے اور آپ کو بھی ایمان کے ساتھ آگے قدم بڑھانا ہے، اس کے وعدوں پر یقین رکھنا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مقدس یوحنا کی نیوز کے 11 باب میں دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح مارتھا سے انٹریکشن کرتا ہے، جب اس کا بھائی مر جاتا ہے، کہتے ہیں پتھر کو لڑکا دو۔ وہی مارتھا جو پہلے کہتی تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، وہ کہتی ہے اس میں تو بو آتی ہے۔ اور یسوع کہتے ہیں میں نے کہا تھا ایمان رکھے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی، اور پتھر لڑکایا جاتا ہے۔ اور پھر یسوع کہتا ہے خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو میری دعاؤں کو سنتا ہے، اور لازر کو پکارتا ہے۔ لازر 4 دن کا مردہ، آج وہ جو مردے باتیں میری اور آپ کی زندگی میں ہیں خدا زندہ کرنا چاہتا ہے۔ آج خدا ان کی باتوں پر دھیان کریں۔ پہلی بات میں نے کہا جی خدا ان مجھے اور آپ کو بھولا نہیں ہے۔ دوسری بات میں نے کہا جی خدا ان کا انتظار کریں، اور تیسری بات میں نے کہا جی خدا ان کی باتوں پر یقین رکھیں۔ وہ میرا اور آپ کا زندہ خدا، وہ میرا اور آپ کا انچارج ہے، وہ میرا اور آپ کا انچارج ہے۔ آج مشکل حالات ہیں، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لیکن خدا ان کے وعدوں کو کلیم کریں کہ شیر کے بچے بھوکے رہ سکتے، خدا ان کے طالب کسی محتاج نہیں۔ آئیے سروں کو جھکائیں۔ میری گزارش